آج آپ کو پتہ ہے کہ کارروائی جیسے شروع ہوئی فوراً بتایا گیا کہ ماجی تشریف لائی تھی کہ پولیس والوں نے گھر جا کر اپنی مرضی کا ایک بیان لکھوا کے ایف آئی آر درج کر دی۔ ہم نے تو یعنی اس میں پولیس والے تھے، اس میں ایف آئی اے والے تھے اور نامعلوم افراد تھے جن کی شکلیں بڑی واضح ہیں۔ تو نامعلوم تو ایسا ہوتا ہے نا کہ نام کو معلوم نہ ہو ان کا، لیکن وہ تو ساری چیزیں موجود تھی۔ عدالت نے سماعت میں پوچھا تو لا آفیسر نے کہا کہ جناب ایف آئی آر درج ہو گیا، اب حبسے بھیجا کیا، حتیٰ کہ اس پر عدالت نے کہا کہ میرا اپنا ایک کیس موجود ہے کہ اغوا جب تک برآمد نہ ہو جائے یہ معاملے کو لے جایا جا سکتا ہے۔ اور اس میں میں نے کہا جی ہمارا تو معاملہ ہے اسٹیٹ ایجنسیز کے حوالے سے، اگر کوئی پرائیویٹ نے کسی نے اغوا کیا ہوتا تو اور بات تھی، یہ تو اسٹیٹ ایجنسیز کے حوالے سے بات ہے اور واضح طور پر ایک ایک چیز ریکارڈ کے اوپر ہے۔ اور اس کے لیے یعنی اگر صرف ایف آئی آر درج کرنے سے سارے معاملات ختم ہو جائیں پھر تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن آئی جی صاحب نہیں پیش ہوئے۔ اب آئی جی صاحب کو کہا گیا ہے کہ پیر والے دن پیش ہوں اور بازیابی کے حوالے سے پیش رفت لے کر آئیں، لیکن ساتھ ساتھ جو سب سے اہم معاملہ ہم نے کہا تھا کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر جو ہیں، چیف آپریٹنگ آفیسر جو ہیں سیف سٹی کے، وہ وہاں کی ویڈیو فوٹیج جو ہے اس ٹائم کے اوپر جو ٹائم سلاٹ بتائی گئی ہے اس کی بھی لے کر آئندہ تاریخ پر حاضر ہو۔ اس ایف آئی آر کی اگلے حتمی شکل کیا بنانی ہے، کوئی تتمہ بیان یا سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ دینی ہے یا کو ہم استغاثے میں، ابھی ہمارا مین فوکس جو ہے وہ شاکر محمود اوان کی بازیابی ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ ایف آئی آر جو کٹوائی ہے اس میں نام بھی جو ہے نا شاکر علی اوان لکھ دیا ہے، یعنی اگر ماجی کی اپنی مرضی سے ہوئی تو ان کو تو بیٹے کا نام پتہ ہونا چاہیے تھا نا۔ تو یہ صرف بتانے کا مقصد ہے، یہ مٹی ڈالنے کی کوشش ہے۔ انشاءاللہ عزیز مٹی نہیں ڈالنے دیں گے، یہ کیس اپنے منطقی انجام کو انشاءاللہ عزیز پہنچے گا۔ ماجی ذرا بات کرنا ہے ایف آئی آر کے حوالے سے، آپ کی مرضی کی ہوئی ہے، کس طرح کروائی گئی ہے؟ تھوڑا اونچا بولے گا۔ اچھا ماجی، یہ جو ایف آئی آر پیش کی گئی ہے عدالت میں، یہ آپ کی مرضی سے کروائی گئی ہے؟ جی انہوں نے خود لکھی ہے، اور نام جب غلط ہوا تو ہم نے کہا کہ شاکر علی نہیں ہے، شاکر امان ہے، تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک کرتے ہیں، تو پھر انہوں نے سائن کروا لیے، سائن کروا کے نمبر لیا اور بس زبردستی کی کوئی نہیں آپ نے؟ ہاں بس، اور گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، نہیں تھی۔ دیکھیے منڈے کو آئی صاحب کو پیش ہونا چاہیے، دیکھیے ان کی ذمہ داری ہے، ان کی ملازمت اسی حوالے سے ہے اور انہیں آنا چاہیے اس کانٹیکس کے حوالے سے۔ ہم تو پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم اس کو منطقی انجام تک لے کے جائیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ جس طرح عمران ریاض کو اغوا کر لیا، بعد میں پتہ نہیں بند فائن وارننگ آ جائے، لوگوں کو اغوا کر لیں ایک دم راستے پہ چھوڑ دیں، یا مطیع اللہ جان کی طرح پر وہ جھوٹی ایف آئی آر درج کر دیں، منشیات کی درج کر دیں، یا انتظار پنجوتا کو لے جائیں اغوا کر کے لے جائیں، تو یہ نہیں چل سکے گا۔ 365 کا اغوا کا ہے جی، چند نامعلوم افراد کا نام لکھ کے نام لے کر چلے گئے جناب۔ کوشش میں نے بہت کی پر وہ مل نہیں سکے، یعنی یہ روایتی جو طریقہ کار ہے نا پولیس کا، وہی طریقہ کار ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ آئین اور قانون میں گنجائش موجود ہے۔ یہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے وسطیت ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے اس معاشرے کے اندر۔ اللہ کرے کہ ہمارے اداروں کو سمجھ آ جائے، جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں اس کے حالات بہتری کی طرف جا سکیں۔ جماعت اسلامی سیکٹری انفارمیشن میرے ساتھ موجود ہے۔ کیسا بھائی بتائیے گا کہ صحافیوں کے ساتھ اس حکومت میں جو ہو رہا ہے، شاکر بھائی آپ کو جانتے بھی ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح گھر سے اٹھا لینا، بتانا نہ، آج پیشی پہ آپ بھی آئے ہیں، تو کیا کس طرح دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیے یہ قابل مذمت ہے، اور شاکر محمود اوان ہو کسی کے خلاف بھی فضول اور جھوٹی ایف آئی آر کرنا اور اس طرح اغوا کرنا اور اس طرح لے کے جانا، اور کوئی چیز آن دا ریکارڈ نہیں ہے، ان کو ابھی تک بازیاب نہیں ہوئے، کوئی ادارہ کوئی نہیں کر رہا، تو ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ آج امیر جماعت اسلامی حافظ مظفر رحمان صاحب نے اس کی مذمت کی اور مطالبہ کیا کہ فوری طور پر مطیع اللہ جان صاحب کا مقدمہ ختم کیا جائے اور ان کو بازیاب کروا کے منظر عام پر لایا جائے، جس طرح پوری فیملی ابھی موجود ہے ہر جگہ پہ۔ یہ ایک افسردہ سا ماحول ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہمارا ملک ہے، اس کا ایک آئین ہے، قانون ہے، کوئی بھی معاملہ ہو وہ آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے۔ جان صاحب ہوں یا ہمارے مطیع اللہ جان صاحب ہوں، ہم شدید مذمت کرتے ہیں ان کی گرفتاری کی، ان کی گمشدگی کی،
اور مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر ان کو اس معاملے میں رہا کیا جائے. اور یہ جو ماں جی ہمارے ساتھ کھڑی ہیں، جس طرح ان کا پورا خاندان، پوری فیملی جو ہے وہ اس وقت کرب کا شکار ہے، اسی طرح تمام دوست بھی، صحافی برادری بھی اس دکھ اور تکلیف کو محسوس کر رہی ہیں. تو جماعت اسلامی کا یہ مطالبہ ہے کہ فوری طور پر اس چیز کو ختم کیا جائے اور رہا کیا جائے. اگر ان کی کسی لفظ پر، کسی جملے پر، کسی ایکٹ پر کوئی تحفظات ہیں تو وہ قانونی طریقے سے اس کو ہینڈل کیا جائے اور سامنے لایا جائے. اسی طرح ہمارے بہت سینئر معزز وکیل بھی، ہمارے بڑے بھائی بھی یہاں موجود ہیں. جس طرح انہوں نے کیس جو ہے وہ پلیٹ کیا ہے اور جس طرح گفتگو کی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ قانونی طور پر تمام راستے اختیار کریں گے اور اس چیز کو ممکن بنائیں گے کہ شاکر عوان صاحب جلد از جلد جو ہیں وہ دوبارہ اپنی فیملی کے ساتھ موجود ہوں. آج منصورہ میں بھی امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اس معاملے کی مذمت بھی کی ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر ان کو جو ہے وہ بازیاب کروایا جائے اور مطیع اللہ جان صاحب پر بھی جو جھوٹا مقدمہ ہے اور فضول مقدمہ ہے اس کو ختم کیا جائے.